فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ. آگے ولیکن اذا دعیتم فادخلوا واذا طعمتم فانتشروا. اب مجھے بتائیے، بائبل بھی اتری، تورات بھی اتری، انجیل بھی اتری، زبور بھی اتری، سب انبیاء پر صحیفے اترے، سب کو پڑھیں، کبھی رب کا یہ کام رہا جو آگے بات آ رہی ہے اس طرح کی باتیں رب سمجھائے؟ یہ رب کا سبجیکٹ ہے، یہ اللہ کا کام ہے. آپ پوچھیں گے کیا؟ وہ آگے پڑھتا ہوں. فرمایا کہ لوگوں، جب میرے محبوب تمہیں گھر کھانے کی دعوت دیں آیا کرو، پر کھانا کھا کر فیضا طعمتم فانتشروا، جب کھانا کھا چکو تو فوری گھر چھوڑ کے چلے جایا کرو. یہ پروٹوکول سکھا رہا ہے، ایٹیکیٹ سکھا رہا ہے. پھر بعد میں بیٹھے نہ رہا کرو، کھانے کے فوری بعد چلے جایا کرو. یہ کوئی سیکریٹری نہیں ہے کسی کا کہ سمجھا رہا ہو آنے والوں کو، پروٹوکول آفیسر نہیں ہے کہ سمجھا رہا ہو، یہ پی ایس نہیں ہے کوئی سمجھا رہا ہو، معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ مصطفیٰ کا رب ہے، مصطفیٰ کا خدا ہے، جس نے حضور کو نبی اور رسول بنایا ہے، جس کے سامنے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، حضور جس کے عبد مقرب اور بندے ہیں، وہ رب جس کے سامنے راتوں کو جھکتے اور روتے ہیں، وہ رب حضور کے لیے فرما رہا ہے لوگوں جب کھانا کھا چکو میرے محبوب کو گھر چھوڑ کے فوری چلے جایا کرو. ولا مستانسین لحدیث، اور باتوں کے ساتھ دل لگا کر نہ بیٹھا کرو. 1,24,000 انبیاء آئے، معاملات تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہوتے تھے، لیکن کسی اور نبی کے لیے ایسی کوئی بات اللہ نے اتاری ہو؟ یہ اللہ کی رسپانسبلٹی ہے، یہ اللہ کا کام ہے کہ کھانے کے بعد پھر دل لگا کے باتوں میں بیٹھے نہ رہا کرو. کیوں؟ اللہ جواب خود دیتا ہے، ان ذالکم کان یؤذی النبی، تمہارا دیر تک بیٹھے رہنا میرے محبوب کو اذیت دیتا ہے. ارے سوچو، کھانے کے بعد دیر تک بیٹھے رہنے سے محبوب کو اذیت ہوتی ہے اور رب کو گوارا نہیں، اور جو 10 محرم الحرام عاشور محرم کو ہو گیا اس کی اذیتوں کا عالم کیا ہوگا. صرف کھانے کے بعد دیر تک بیٹھے رہنے سے اذیت ہوتی ہے، رب کو گوارا نہیں. کسی نے حضور کا مقام ہی نہیں سمجھا، ان بدبختوں نے مقام نہیں سمجھا. علامہ آلوسی فرماتے ہیں، علامہ آلوسی صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ میری بصیرت اور تحقیق یہ کہتی ہے کہ یزید بدبخت حضور کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتا تھا، آقا علیہ السلام کی رسالت پر ہی ایمان نہیں رکھتا تھا، بے ایمان کافر تھا. اگر رسالت پر ایمان ہوتا تو حضور کو اس طرح اذیت نہ دیتا. وہ رسول جس کے گھر کھانے کے بعد صحابہ بیٹھے رہیں، اب ان بیٹھے رہنوں میں سب صحابہ ہی ہوں گے نا، حضرت عمر بھی ہوں گے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق بھی ہوں گے، سیدنا فاروق، دعوت جو دی تھی کھانے پر تو یہ رہ گئے ہوں گے، سیدنا صدیق اکبر بھی ہوں گے، سیدنا فاروق اعظم بھی، عثمان غنی بھی، مولا علی شیر خدا بھی، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، سارے صحابہ اکابر ہوں گے، اور اصاغر بھی ہوں گے، نئے بھی ہوں گے، پرانے بھی ہوں گے. ساروں کو ان جنرل فرمایا کھانا کھا کے رات کا وقت ہے، میرے محبوب نے آرام کرنا ہے تو چلے جایا کرو، باتوں میں دل لگا کے نہ بیٹھو، اس سے تکلیف ہوتی ہے میرے محبوب کو. اچھا آگے سنیں، پھر بات یہاں ختم نہیں کی. فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، اور تم جانتے ہو نا کہ میرا محبوب بڑا حیادار ہے. ہائے ہائے، وہ اپنی زبان سے تمہیں کبھی نہیں کہے گا بھی اب چلے جاؤ. یہ بات کہنے میں میرے محبوب کو حیا آتی ہے. یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، تفسیر نہیں کر رہا ہوں. لا یستحیی من الحق، مجھے کیا حیا ہے تمہارا، مجھے کیا حیا ہے، میں تو رب ہوں اور میں حق بات کہنے سے نہیں شرماتا.
میں حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، اس لیے تمہیں کھری کھری بات کر دی۔ میرے محبوب کو حیا آتی ہے۔ کچھ لوگ آقا علیہ السلام کی بات دہرانے کے لیے کہ دوبارہ کہہ دیتے رائنا، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں، اور یہودی اور دشمن اور منافق رائنا کا لفظ گستاخی کے معنی میں یوز کر لیتے۔ رب کو یہ بھی گوارا نہ ہوا ایک لفظ جس سے بے ادبی کا معنی نکلتا ہو، کہنے والے بے ادبی سے نہ کہہ رہے ہوں، کہنے والے بے ادبی سے نہ کہہ رہے ہوں، مگر اس لفظ سے جو دشمن ہیں، دشمن بے ادبی کا معنی نکال لیتے ہوں، فرمایا اس سے بھی اذیت ہوتی ہے مجھے، خبردار رائے نہ کر کے بھی میرے محبوب کو نہ کہو کہ دشمن اس کا الٹ معنی نکالتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ایمان والوں نے تو بے ادبی کی نیت سے نہیں کہا تھا نا رائنا، بے ادبی تو کرنے والے تھے بے ایمان کافر منافق اور یہودی، اور رائنا کہنے والے تھے صحابہ اہل ایمان۔ ان کو اس لفظ کے استعمال سے منع کر دیا جس کو دشمن بے ادبی رسول کے معنی میں استعمال کر سکے۔ فرمایا وَقُولُ انظُرْنَا، کہا کرو آقا ہم پہ نظر کرم فرمائیے، ہم پہ نظر کرم فرمائیے۔ یعنی اگر لفظ بھی جس میں سوء ادب کا امکان ہے وہ بھی اذیت ہے۔ میں آج اذیت کا معنی بتا رہا ہوں کہ کیا ہے، کیوں باری تعالیٰ آپ یہ سارے احاطے کیوں فرماتے ہیں، یہ ادب آداب کیوں سکھاتے ہیں، ہر لحظہ ہر قسم کی اذیتوں سے حضور کو آپ کیوں بچاتے ہیں؟ اور بچانے والے صحابہ غلام نہیں ہیں، وہ فرماتے ہیں نہیں واللہ یعصمک من الناس، اس محبوب کو لوگوں کی اذیتوں سے بچانا میں نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے، میں محافظ ہوں، میں گارڈ ہوں مصطفیٰ کا، میں حضور کا گارڈ ہوں۔ واللہ یعصمک من الناس، میں آپ کا عاصم ہوں، آپ کو گارڈ کرتا ہوں، پروٹیکٹ کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پھر دوسرے مقام پر سورہ توبہ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم۔ دیکھیے حضور کی ایذا رسانی پر قرآن نے کتنا زور دیا ہے کہ یہ کتنا باعث لعنت، باعث عذاب اور باعث ذلت عمل ہے۔ اذیت کے موضوع پر کہ جو لوگ رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، اور آگے فرمایا فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا، ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، اور یہ زبردست رسوائی کا عذاب ہے ان کے لیے۔ آگے چل کے فرمایا اللہ رب العزت نے اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر قسم کی اذیت سے، حتیٰ کہ اگر کوئی آقا کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بات کر لے کہ اس کی آواز حضور کی آواز سے اونچی ہو جائے، اس کو بھی اذیت بناتی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے محبوب کی آواز سے بھی تمہاری آواز اونچی نہ ہو، اتنی بے ادبی کی بھی اجازت نہیں۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور اس طرح بلند آواز سے بلاؤ بھی نہیں، بلانا بھی تمہارا حضور کے لیے لوگوں کے بلاوے جیسا نہ بن جائے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے تمہارے اعمال، تمہاری نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایمان، عمل، اگر تم نے بارگاہ مصطفیٰ میں اذیت پہنچائی اور حضور کی بے ادبی کر دی، حضور کو دکھ پہنچا دیا، تو فرمایا تمہارا کوئی عمل دنیا میں قابل قبول نہیں رہے گا۔ حتیٰ کہ اس سے بڑھ کر رب کائنات نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون،